بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور صحت مند رکھے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عورت کا واقعہ بتائیں گے کہ کس طرح وہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا جسم بیچنے لگ گئی۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا، آؤ۔ وہ ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دیں گے؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے نا؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی۔ پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پہ مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں ہوٹل کے سامنے رکا۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا۔ میں آفس کے طرف چل رہا تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا، ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی، یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کریں، مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا، نہیں، پوچھوں گا، کیوں کرتی ہو ایسا؟ کیوں بیچتی ہو جسم؟ بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا؟ یہ سب وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ پاگل لگ رہی ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں پاگل ہی ہوں میں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 10,000 نکالے، اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نے نہیں لینے۔ آپ کیوں دے رہی ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پہ ایک تھکن محسوس کی تھی۔ وہ اپنے آنسوں روکے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی مجھے، بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا نہ زندگی نے یہ سننا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پر۔ میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ کر آؤ واپس۔ میں نے اس سے بیٹھنے کا کہا، بتایا، میرا نام عاشق ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی، شوہر مر گیا، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں۔ ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بوڑھے سے میری شادی کروائی، اس کے بھی بچے تھے۔ اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔
बेटियों को लिए दर बदर लिए भटकने लगी। न छत थी न रोटी थी, भूख अफलास थी। सड़क पे खड़ी थी। एक साहिब आए, कहने लगे 1 घंटे के 5,000 दूंगा। न चाहते हुए माँ की ममता हालात की सताई हुई क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज़ जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी। मैं ज़माने की बेहसी महसूस कर रहा था। उसके सर पे हाथ रखा, उसको कहा, तुम्हारा भाई है आज से, तुम अपनी बेटियों को लो और ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। उसके घर पहुंचा, बेटियां सोई हुई थीं, बहुत प्यारी थीं। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोई जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं, आप कौन हैं? मैं उसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी, झोली उठाकर न जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा जाकर सो जाएं। अपने ऑफिस रूम में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शोहर से झगड़ा रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं, ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाकें लेना आसान है, इसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी चटानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज़ मतलब तलाक लेना, ये घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। हज़ारों आँखों के आंसू देखकर अपने घरों को आबाद रखो। खुदा की कसम, एक वक़्त आता कि ना भाई हाल पूछते हैं, ना सगी बहनें। सब वक्त के साथ साथ चेहरे के नकाब बदल लेते हैं। हर जगह हर किसी को थामने के लिए खड़ा नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी कलम शायद किसी को बर्बादी से पहले बचा ले। हम सफ़र के कैसा भी है, वो तुम्हारी ढाल है। शादी के बाद सगे भाई से खर्चा लेना भी भीख मांगने जैसा लगता है। मेरी बातें वो औरत समझ सकती है जिस पे ऐसा कुछ गुजरा है। हम सफ़र जैसा भी है, वो तुम्हारा लिबास है। याद रखना, ज़माने के लिए तुम सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा हो। वो ज़माने गुजरे, मुद्दत हुई जब रिश्तों का पास रखा जाता था। अब रिश्तों से खेला जा सकता है, हवस पूरी की जा सकती है, फिर फेंक दिया जाता है। हाँ, किस्मत में लिखा हम बदल नहीं सकते, लेकिन किस्मत खुद लिख भी सकते हैं। सब्र, बर्दाश्त और झुककर न जाने कितनी औरतें सिर्फ इसीलिए घर उजाड़ लेती हैं कि उसका शोहर उसको टाइम नहीं देता। हाँ, ये शिकवा करना दुरुस्त है, लेकिन क्या गारंटी है इसके बाद ज़िंदगी में आने वाला उससे भी ज़्यादा बुरा हो। सिर्फ एक ज़िंदगी है, इसको मोहब्बत, प्यार, समझदारी के साथ गुजार लो। मैं इस माशरे को मुआशरा नहीं कहता, बल्कि बदबूदार समाज कहता हूँ। यहाँ जगह जगह पे लुटेरे खड़े हैं, इज्जतों के, ख्वाहिशों के, भरम के, भरोसे के, एतबार के। बस आखिर पे एक बात कहूँगा, अगर तुमको पेट भरने के लिए 4 दीवारी से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, अगर तुमको जिस्म नहीं बेचना पड़ रहा, अगर तुम्हारा सर पर चादर है, अगर तुम्हारे सर पर चादर है, अगर लोग तुम्हारा सौदा नहीं करते, अगर लोग तुमको वैश्या नहीं कहते, अगर तुम्हारा दामन पाकीज़ा है, अगर तुम रात को महफूज पनाहगाह में सोती हो, तो ना करना बर्बाद अपना आशियाना, वरना रूंध दी जाओगी, नोच ली जाओगी। जो तलाक लिए बैठी हैं, पूछो उनसे, वो सोच रही होती हैं ना जाने कितने बच्चों के बाप के हम सफ़र बनूंगी, ना जाने वो कैसा सलूक करेगा, और फिर सारी ज़िंदगी ये ताना सुनते गुजर जाती है, इतनी ही अच्छी होती तो तलाक क्यों लेती। खैर, वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, लेकिन वो रोती है ज़माने की बेहसी पर। और जानते हो,
کسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ محبت کر کے چھوڑنے والا دعوے دار ہو یا نکاح کر کے طلاق دینے والا بدبخت، عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلود لہجے پہ، کبھی شوہر کی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائیں میری اس تحریر کو تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔ ہاں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں بازاروں جن کو جتنی بھی عزت دے دو وہ عزت کی چادر سے زیادہ بازار کی رونق بننا پسند کرتی ہیں۔ پھر ایسی بدبخت عورتیں ایک بدبودار معاشرے کو جنم دیتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے، یہ تحریر آپ کو اچھی لگی ہے تو دوستو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے۔ یہ میرے دوست نے مجھے ایک میسیج سینڈ کیا تھا جو میں نے اپنی آواز میں ایک ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔